बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अमरीकी हमले पर जवाब महदूद नहीं होगा, ईरान ने किया खबरदार। कहा खलीज में वाशिंगटन के फौजी असासे भी मिसाइल्स के निशाने पर हैं। पेज़ेश्कियान ने की एर्दोगान से बातचीत। तुर्क सदर ने कहा ईरान और अमरीका के बीच मुसालहत कराने के लिए तैयार हैं। ईरान अमरीका तनाव के बीच सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने किया वाशिंगटन का दौरा। मार्को रूबियो और पेट हेग्सेट से मुलाकात। इतवार से रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी, इसराइल और इजिप्ट ने की तस्दीक। ट्रंप ने कहा उम्मीद है हमास हथियार छोड़ेगी। गाजा में इसराइल के हमले, 4 फलस्तीनी जाम बहक। अब्बास अरक्ची ने की तुर्क वजीर खारिजा के साथ फलस्तीन मसले पर बातचीत। सीरिया की हुकूमत और SDF के बीच मुकम्मल सीज़फायर का समझौता। अमरीका ने अदा किया मुसालहतकार का रोल। पुतिन ने शदीद सर्दी के हालात में 1 हफ्ते तक यूक्रेन में हमले न करने से किया इत्तेफाक। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बुनियादी हक है, स्कूली बच्चियों को मुफ्त सैनिटरी पैड्स दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। फरवरी के दूसरे हफ्ते में NCP के दोनों ग्रुप मिल जाएंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ईरान तनाव की। ईरान ने खबरदार किया है कि अमेरिकी हमले पर उसका जवाब महदूद नहीं होगा। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए न्यूक्लियर डील के लिए वक्त निकलता जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के फौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीना ने सरकारी टेलीविजन पर वार्निंग दी है कि अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज उसके निशाने पर है। न सिर्फ ये बल्कि खलीज के इलाके में अमेरिका के फौजी असासे भी ईरानी मिसाइल्स की रेंज में हैं। ईरान ने दबाव की पॉलिसियों को रद्द कर दिया और कहा कि वो सफारतकारी में यकीन रखता है।
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ترکی کے صدر طیب ایردوان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. دونوں لیڈرز نے اس موقع پر علاقے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے بارے میں بات کی. دونوں لیڈرز نے سفارتکاری کی تائید کی. انہوں نے کسی بھی چھیڑخانی کے خلاف خبردار کیا. اس موقع پر پزشکیان نے کہا کہ ایران باعزت سفارتکاری کے حق میں ہے. اس موقع پر طیب ایردوان نے کہا کہ ترکی ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے مصالحت کار کا رول ادا کرنے تیار ہے. امریکی صدر کے حوالے سے کہا گیا کہ واشنگٹن بات چیت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ٹرمپ نے تصدیق کی کہ ایران کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. حالیہ عرصے میں امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنی فوجوں اور ہتھیاروں میں اضافہ کیا ہے. اس سوال پر کہ کیا وہ ایران کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، ٹرمپ نے کہا کہ میں انہیں دو باتیں کہہ رہا ہوں. نمبر ایک، وہ نیوکلیئر نہیں ہو سکتا، اور نمبر دو، اسے احتجاجیوں کا قتل عام بند کرنا ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے ترکی کا دورہ کرتے ہوئے اسرائیل کے پھیلاؤ کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ ایران کسی بھی بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہے. عباس ارغچی نے ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان سے ملاقات کے بعد استنبول میں ایک پریس کانفرنس کی. یہ میٹنگ خطے میں تناؤ کے درمیان ہوئی. ترک وزیر نے کہا کہ ہم حال ہی میں شہریوں کی ہلاکتوں کے لیے ایران سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائی ایران کے مسئلے کا حل نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عباس ارغچی کے ساتھ غزہ کے بارے میں بھی بات چیت کی. حقان فیدان نے کہا کہ ترکی ایران کے بارے میں امریکہ سے بات چیت کرے گا. انہوں نے ایران کی خود مختاری کے احترام کی ضرورت پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ ترکی کو امید ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا. ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے نمائندے علی شمخانی نے کہا کہ ایران ریولیوشنری گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے یورپین یونین کے فیصلے کا جواب دے گا. ایکس پر ایک پوسٹ میں شمخانی نے مغربی حکومتوں پر تنقید کی اور کہا کہ امریکہ اور یورپ دوہرے معیارات استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ملک ایک طرف غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی تائید کر رہے ہیں، دوسری طرف داعش کے خلاف لڑنے والی IRGC کو دہشت گرد تنظیم قرار دے رہے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف نے کہا کہ یورپین یونین IRGC کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کی تائید کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ IRGC دنیا میں دہشت گرد طاقتوں کے خلاف سب سے مضبوط اور اثردار فورس ہے. یورپی یونین نے جمعرات کو IRGC کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. حال ہی میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر کریک ڈاؤن کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی. امریکہ نے IRGC کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے یورپین یونین کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ایکس پر ایک پوسٹ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ IRGC نے ایران کے اندر اور باہر دہشت گردی کے لیے ایرانی حکومت کے آلے کا کردار ادا کیا ہے. امریکہ ایران تناؤ کے بیچ سعودی عرب کے وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان نے واشنگٹن کا اہم دورہ کیا. انہوں نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو اور ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگسیٹ سے ملاقات کی. حال ہی میں سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف حملوں کے لیے امریکہ کو اپنی زمین اور ہوائی اور سمندری حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا. پرنس خالد نے ایکس پر کہا کہ ہم نے آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی، ہم نے عالمی امن و استحکام کے بارے میں بھی بات چیت کی. سعودی عرب امریکہ کا اتحادی ہے اور ریاض کے قریب امریکہ کا ایک فوجی اڈہ بھی ہے. سلسلے کو اسرائیل نے کنفرم کیا ہے کہ اتوار کو پیدل چلنے والوں کے لیے رفح کراسنگ دونوں طرف سے کھولی جائے گی. اسرائیلی وزارت دفاع نے یہ بات بتائی. ایک بیان میں کہا گیا کہ ایجپٹ کے ساتھ تال میل کے ذریعے رفح کراسنگ کھولی جا رہی ہے. جو بھی لوگ رفح کراسنگ پار کریں گے انہیں اسرائیل اور ایجپٹ کے عہدیدار کلیئرنس دیں گے. اسرائیل کے علاوہ ایجپٹ کے عہدیداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی. جنگ کے دوران غزہ کے 42,000 لوگ غزہ پٹی سے روانہ ہوئے تھے. ان میں سے زیادہ تر مریض ہیں جو علاج کے لیے گئے ہیں یا پھر وہ دوہری شہریت رکھنے والے ہیں. حال ہی میں اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں آنے یا جانے والے لوگوں کو ایجپٹ سے منظوری حاصل کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایجپٹ ان ناموں کو اسرائیلی عہدیداروں سے رجوع کرے گا. رفح کراسنگ کھولنا غزہ جنگ بندی سمجھوتے کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ حماس ہتھیار چھوڑے گی. ٹرمپ نے اس بارے میں اور زیادہ تفصیل نہیں بتائی. امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے بھی کہا کہ حماس ہتھیار چھوڑے گی. انہوں نے کہا کہ اس کے سوا حماس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حماس کو AK-47 چھوڑنا پڑے گا. یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کے سفیر مائک والٹر نے بھی کہا کہ حماس کو ہتھیار چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے. غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. غزہ میں فائرنگ اور
بمباری میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی. جنگ بندی سمجھوتے کہ 110 دن پورے ہو گئے ہیں. ان 110 دنوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن تھا جب اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی. تازہ حملوں میں مغازی کیمپ، خان یونس کے البردہ، غازہ سٹی کے الزیتون اور دوسرے مقامات کو نشانہ بنایا گیا. سعودی عرب کے پرنس ترکی الفیصل نے یو اے ای کے ساتھ تناؤ کے بیچ کہا ہے کہ دونوں کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں. حال ہی میں کئی معاملات خاص طور پر یمن کے بارے میں اور معاشی مسائل پر دونوں ملکوں کے بیچ سنگین اختلافات پیدا ہوئے ہیں. ایسے میں پرنس ترکی الفیصل نے، جو کنگ فیصل سینٹر فار ریسرچ ان اسلامک اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں اور سابق سفیر ہیں، کہا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان بھائی جیسے تعلقات ہیں. انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کی خبروں پر بھروسہ نہ کریں بلکہ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا اداروں سے خبریں حاصل کریں. سعودی عرب اور یو اے ای دونوں جی سی سی کے اہم ملک ہیں. حال ہی میں دونوں نے ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگائے تھے. سعودی عرب نے یمن میں امارات کے فوجی مفادات پر حملے بھی کیے تھے. سیریا کی حکومت اور ایس ڈی ایف کے درمیان مکمل سیز فائر کا ایک سمجھوتہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے دونوں کے بیچ ایک عارضی سیز فائر ہوا تھا. سمجھوتے کے تحت سرکاری فوجیں اور ایس ڈی ایف یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے سپاہی حساس مقامات سے پیچھے ہٹیں گے. حال ہی میں ایس ڈی ایف اور سرکاری فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں. ایس ڈی ایف کردوں کی فوج ہے جسے امریکہ کی تائید اور مدد حاصل ہے. معلوم ہو کہ امریکہ نے اس سمجھوتے کے سلسلے میں مسالت کار کا رول ادا کیا ہے. حال ہی میں سرکاری فوج نے ایس ڈی ایف سے بعض علاقے، خاص طور پر ایلیپو کے علاقے چھینے تھے. پاکستانی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں 41 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا. پاکستانی عہدیداروں نے الزام لگایا کہ ان دہشت گردوں کو انڈیا کی مدد اور سرپرستی حاصل تھی. الگ الگ 2 کارروائیوں میں ان دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. فوج کے ترجمان نے بتایا کہ بلوچستان کے برنائی میں فائرنگ کے واقعے میں 30 دہشت گرد ہلاک ہوئے. دوسری کارروائی پنجگور میں کی گئی جس میں 11 دہشت گردوں کو ڈھیر کیا گیا. بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی نے اس آپریشن کے لیے سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی. بلوچستان میں کئی تنظیمیں ایکٹیو ہیں جن میں بلوچ لبریشن آرمی بھی ہے. یہ تنظیم بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے سرگرم ہے اور ایسا الزام لگایا جاتا ہے خاص طور پر پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے کہ اس تنظیم کو بیرونی طاقتوں خاص طور پر انڈیا کی مدد حاصل ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ شدید سردی کے حالات کی وجہ سے ایک ہفتے تک یوکرین کے دارالحکومت کیو یا کسی بھی دوسرے علاقے میں حملہ نہیں کریں گے. رشیا نے اب تک اس بات سے اتفاق نہیں کیا لیکن یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس قدم کا خیر مقدم کیا. ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کب سے شروع ہوگا. یوکرین کے دارالحکومت کیو میں ٹیمپریچر کافی گر گیا ہے جو -24 ڈگری ہو گیا ہے. حالیہ عرصے میں رشیا نے یوکرین کے انرجی سیکٹر پر کئی حملے کیے تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کو چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے خلاف خبردار کیا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بیجنگ کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کی. سٹارمر نے چائنا کے صدر زی جن پنگ سے جمعرات کو 3 گھنٹے تک ملاقات کی جس میں انہوں نے تجارت اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی. اس تعلق سے پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا کہ ایسا کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. حالانکہ ٹرمپ خود اپریل میں چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں. ٹرمپ نے اس بارے میں اور زیادہ کچھ نہیں کہا. سٹارمر نے چائنا کے دارالحکومت میں جمعے کو یو کے چائنا بزنس فورم سے بھی خطاب کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ برٹش سٹیزنز کو چائنا میں فری ویزا دیا جائے گا جو 30 دنوں کے لیے ہوگا. لوٹتے ہیں انڈیا. سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے حیض سے متعلق صفائی ستھرائی کو بنیادی حق اور پرائیویسی کے حق کا حصہ قرار دیا. عدالت نے ریاستوں، مرکزی علاقوں اور اسکولوں کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ لڑکیوں اور عورتوں کے وقار، صحت اور برابری کی حفاظت ہو. عدالت نے ہدایت دی کہ تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کو مفت سینیٹری پیڈز دیے جائیں. عدالت نے کہا کہ مینسٹرول ہیلتھ اس بنیادی حق کا حصہ ہے جس کی ضمانت دستور میں دی گئی ہے. عدالت نے کہا کہ یہ دستور کے آرٹیکل 21 کے تحت زندگی کے حق کا حصہ ہے. جسٹس جے بی پاردیوالا اور جسٹس آر مہادیون نے یہ حکم جاری کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر ری ایکشن دیتے ہوئے ایڈوکیٹ ورون ٹھاکر نے کہا کہ آج سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. ہم تہہ دل سے اس کا ویلکم کرتے ہیں. عدالت نے جیا ٹھاکر کی ایک درخواست مفاد عامہ یا PIL پر یہ فیصلہ دیا. اس درخواست میں کہا گیا کہ پورے انڈیا میں 6ویں سے 12ویں جماعت کی لڑکیوں
के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन की पॉलिसी बनाई जाए। बेंच ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन तक रसाई कोई चैरिटी नहीं है बल्कि ये दस्तूरी हक है। बेंच ने बुनियादी सहूलतें ना होने और हैज़ के बारे में एक स्टिग्मा को दूर करने का भी यानी मसला उठाया और कहा कि इससे लड़कियों की सेहत, तालीम और प्राइवेसी मुतासर होती है। महाराष्ट्र सीआईडी ने बारामती में हवाई हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है, जिसमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और 4 दूसरे हलाक हुए थे। रियासती पुलिस ने सीआईडी तहकीकात का हुक्म दिया। सिविल एविएशन की वजारत भी इस मामले की तहकीकात कर रही है और ब्लैक बॉक्स की जांच कर रही है। इस दौरान ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि अजीत पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तब्दीलियां आएंगी। एनसीपी के दोनों ग्रुपों को मिलाने की बातें हो रही हैं और तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सोर्सेस ने बताया कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में एनसीपी के दोनों ग्रुपों के इत्तेहाद का ऐलान किया जाएगा। दोनों ग्रुपों के सीनियर लीडर्स ने इस बात का इशारा दिया है। समझा जा रहा है कि दोनों ग्रुपों को मिलाने में अजीत पवार की बीवी सुनेत्रा पवार का अहम रोल है। नई जो पार्टी होगी इंजमाम या मर्जर के बाद उसका लीडर कौन होगा, इस तरह से इस हवाले से 4 नाम आ रहे हैं, जिनमें शरद पवार, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सोले और प्रफुल्ल पटेल शामिल है। हाल ही में दोनों एनसीपी ग्रुपों ने महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में मिलकर बलदी इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कुवैत से दिल्ली आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को बम की धमकी के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस हवाई जहाज पर 180 मुसाफिर थे। एयरपोर्ट ओहदेदारों ने बताया कि तलाशी के बाद हवाई जहाज में कुछ भी नहीं पाया गया। इस हवाई जहाज ने 6:40 सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हिफाजत के साथ लैंडिंग की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अमरीकी हमले पर जवाब महदूद नहीं होगा, ईरान ने किया खबरदार। कहा खलीज में वाशिंगटन के फौजी असासे भी मिसाइल्स के निशाने पर हैं। पेज़ेश्कियान ने की एर्दोगान से बातचीत। तुर्क सदर ने कहा ईरान और अमरीका के बीच मुसालहत कराने के लिए तैयार हैं। ईरान अमरीका तनाव के बीच सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने किया वाशिंगटन का दौरा। मार्को रूबियो और पेट हेग्सेट से मुलाकात। इतवार से रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी, इसराइल और इजिप्ट ने की तस्दीक। ट्रंप ने कहा उम्मीद है हमास हथियार छोड़ेगी। गाजा में इसराइल के हमले, 4 फलस्तीनी जाम बहक। अब्बास अरक्ची ने की तुर्क वजीर खारजा के साथ फलस्तीन मसले पर बातचीत। सीरिया की हुकूमत और SDF के बीच मुकम्मल सीज़फायर का समझौता। अमरीका ने अदा किया मुसालहतकार का रोल। पुतिन ने शदीद सर्दी के हालात में 1 हफ्ते तक यूक्रेन में हमले न करने से किया इत्तेफाक। डोनाल्ड ट्रंप का दावा।
मेंस्ट्रुअल हाइजीन बुनियादी हक है, स्कूली बच्चियों को मुफ्त सैनिटरी पैड्स दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल, फरवरी के दूसरे हफ्ते में एनसीपी के दोनों ग्रुप मिल जाएंगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरासत खुद दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।